اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: امرأت، زوجت اور صاحبت۔ اب ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید کی ان آیات امرأت سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجت ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے ہم آہنگی ہو۔ صاحبت ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اور امرأت، اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ یہ ملاحظہ فرمائیں، امرأت، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو قرآن مجید میں ان کو امرأت نوح اور امرأت لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تو قرآن نے اس کو بھی وامرأت فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورہ تحریم کی آخری آیات میں، جہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ زوجت یہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب اولاد نہیں تھی تو بولا وَامرأتی عاقراً، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نقطہ کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ بول کر وَامرأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح سے صاحبت یہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبت بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی تعلق نہیں ہے۔ انی یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا یوم یفرح المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، اس لیے صاحبت لفظ بولا۔ اگر آپ اس طرح سے آگے دیکھیں تو اردو میں لفظ امراتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں کہ جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔